ایک مولوی اگلے دن 40واں ثابت کر رہا تھا. ضروری ہے سر. اصل بات پتہ کیا ہے، یہ جو 40 کا عدد ہے نا، بیسک اسے سمجھنا پڑے گا. کیوں؟ کس لیے؟ کہ یہ 40 کا عدد ہی کیا ہے. کیا بات، کیا بات. یہ جو 40 کا عدد ہے نا، یہ عدد تمام ہے. جب یہ کافر اس کی مخالفت کر رہے تھے نا، وہ ایسے نہیں کر رہے تھے. عدد تمام ہے. عدد تمام ہے. کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. واہ واہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تھوڑا سا بات کھولیے. کیا بات ہے اللہ صاحب. رکو ذرا، صبر کرو. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا، تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے جہاں سے منگوائی گئی تھی، اور یہ جگہ سب سے نورانی تھی اس وقت. نورانی مٹی تھی، یہ بھی یاد رہے. کیا بات. اچھا، جب جنت کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار ہوا نا، تو اللہ نے فرمایا یہیں پر اس کو رکھ دیا جائے. دو روایتیں، ایک روایت میں ہے 40 سال اور ایک میں ہے 40 دن اللہ نے اس خمیر پر بارش برسائی تھی جس سے آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. تو یہ 40واں تو آدم اور آدمی اس کی ابتدا میں ہے. واہ واہ. 40 دن بارش برسائی گئی تھی. یہ وہی ہے جی. 10 جمع 1 11، 15 منفی 4 11، 1 اور 1 11، 11ویں ثابت ہوگی. ہاں ہاں ہاں، یہ اور یہاں پر ہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے، یہ بڑی گہری بات ہے. کیا بات ہے. پہلا پارہ تخلیق آدم چوتھے رکوع میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو 40 سال تھے یا 40 دن تھے، 40 دن والا قول زیادہ نے کیا ہے. 39 دن غم کی بارش برسائی تھی، 1 دن خوشی کی بارش برسی تھی. کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا. جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں نا، انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا. دسو جی کتنے لکھی، پوچھو مولویاں نو. تو یہ 40واں نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے. کیا بات ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ 40واں کوئی عام نہیں ہے یار، یہ 40 کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. سبحان. اچھا، پھر جب کلمہ پڑھایا تو پہلے 6 سالوں میں 39 بندے اور 11 عورتیں مسلمان. 40واں نہیں ہو رہا تھا. کافروں کو پتا تھا عدد تمام جس دن ہو گیا مسلمان مضبوط ہو جائیں گے. حضرت عمر نے جناب اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تلوار اٹھائی اور نکل پڑے. اللہ نے فرمایا اپنی رحمت سے تو کہتا ہے 40واں نہیں ہونے دیں گے، ہم 40واں ہی تیرا کریں گے. کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں. آپ نے کسی کا تیجا 40واں 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا 40واں 10واں کیا ہے، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا، اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے. عدد تمام ہوا ہی حضرت فاروق اعظم سے. اور وہ بات جس کی طرف آپ نے اشارہ جہاں سے میری تار چھیڑی تھی، نہ چھیڑا کرو ملنگا نو، میں تو منع کیتا ہے. وہ یہ تھی کہ جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا تب تک 40ویں کی مخالفت تھی. ہمیں نبیوں والا دین چاہیے، بابوں والا دین نہیں، کتابوں والا دین. 40ویں کے مخالفت کرنے والے ذرا اپنا تعین کریں کہ صف میں کھڑے ہیں. تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا. جب مسلمان ہو گیا تو پھر 40واں ہوا ہی آپ کا تھا. کیا کہنے لگا. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دی. اس کے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین.